بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، امریکہ کے جو 47ویں صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بالآخر حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں وہ پاس کر دیے، اور تقریباً 78 جو ہیں وہ آرڈر انہوں نے آج دستخط کر دیے۔ اور امریکہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی صدر ایسا اس کے پاس ایگزیکٹو آرڈر پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امریکی جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 2 کے تحت جو ہے وہ صدر کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر پاس کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر مستقبل میں جو بھی صدر آئے گا وہ اس کو ختم کر سکتا ہے یا پھر عدلیہ ختم کر سکتی ہے، لیکن جس وقت تک وہ صدر رہے گا وہ اس کا جو ہے وہ آرڈر اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ پہلے صدر ہوں گے جو پہلے روز 200 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دستخط کرنے ہیں حکم ناموں کے اوپر، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کے اندر تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا کہ پہلا صدر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے پہلے دن آتے ساتھ 200 حکم ناموں پر جو ہیں وہ دستخط کیے ہوں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسے وقت کے اندر امریکہ کے 47ویں صدر بنے ہیں کہ جس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک طرف مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کے اندر اس کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور تیسری طرف پھر اس نے دیکھنا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے ساتھ جو حالات ہیں کشیدہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنے ہیں، اور پھر چوتھی طرف جو اس کو چیلنجز کا سامنا ہے کہ ایک طرف جنوبی ایشیا کے اندر جو بڑا ملک ہے وہ بھارت، اس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، اور دوسرا جو ملک ہے بڑا جنوبی ایشیا کا وہ ہے پاکستان۔ تو اب اس کی ترجیحات کے اندر کیا ہوگا یہ حافظ اختر حسین صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی حافظ صاحب بتائیے۔ انٹرو تھوڑا لمبا ہو گیا اس لیے کہ تھوڑا سا بالکل شکریہ فراست۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جو اپنے ایگزیکٹو آرڈر کا ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران ہی کہا تھا کہ میں پہلے دن آتے ہی ایسے مطلب یہ ایگزیکٹو آرڈر کروں گا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ماس ڈپورٹیشن کروں گا۔ یہ اس نے کہا تھا، اس نے سگنلز دیے تھے کہ میں یہ کروں گا، میں دائمی جنگوں کو ختم کروں گا، اور کل رات کو بھی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں نے 3rd ورلڈ وار کو روکنا ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ ان کے جو ٹون اگر آپ دیکھ لیں یا آپ دوسرے لفظوں میں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کیا ایک طرح سے۔ آپ جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز دیکھ لیں، ایک تو اس نے کہا کہ بھائی جو باہر کے جو ملک ہیں ان کو ہم فنڈنگ نہیں کریں گے، وہ پہلے ہم دیکھیں گے، اس کو میرٹ کے اوپر دیکھیں گے۔ وہ اشارہ تھا یوکرین کی طرف، صحیح، اور وہ اشارہ اسرائیل نہیں تھا بالکل بھی، کیونکہ یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اوباما نے شروعات کی تھی۔ اچھا، صحیح، اس کی بنیاد ٹھیک ہے 2014 میں ریجیم چینج کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بائیڈن نے کیا کیا، اس کو آن کیا، اور پھر ٹرمپ آئے، ٹرمپ نے اس کو روک دیا، اور پھر بائیڈن نے اس کو کنٹینیو کیا دوبارہ پہ۔ یعنی مینس کہ پہلے اوباما نے شروعات کی، اوباما کے بعد ٹرمپ نے اس کو روکا، اور اس کے بعد پھر اوباما نے اس کو گود لیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے صورتحال۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، اگر ان کا کوئی مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ جو پروٹوکول ہیں، پیرس پروٹوکول، جو آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ ہے، یعنی اگر آپ ان کے اقدامات کو دیکھیں تو جو میں سمجھ پایا ابھی تک، وہ انہوں نے ابھی تک فی الحال کوئی بڑی طاقتوں کو تو فی الحال کوئی سگنل نہیں دی ہے، لیکن وہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں ہم بات کریں گے۔ لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کیا ہے، اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریٹریچمنٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ فرسٹ اگین، جس کو MAGA جو کہتے ہیں نا، میک امریکہ فرسٹ اگین، وہ بیسیکلی
اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ پاناما, میکسیکو, گرین لینڈ, یہ تو اب اس نے پاناما کہا ہے کہ پاناما کو ہم ٹیک اوور کریں گے. بالکل گرین, ہاں, اور اس نے ایک اشارہ یہ بھی دیا کہ گرین لینڈ کو ہم خرید لیں گے کیونکہ وہاں پہ رشیا اور چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. تو ایک طرح سے اگر آپ اس کو سم اپ کر لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ریٹریچمنٹ یعنی اپنے صفر امریکہ کے اندر اپنے آپ کو اس نے ایک طرح سے اس کا فوکس ایک طرح سے پاکستان امریکہ کی جو عوام ہے اس کو فوکس کرنا ہے مہنگائی کے حوالے سے. ایگزیکٹلی اس نے اس کا بیسیکلی اس کا سلوگن یہ تھا کہ میں اپنے ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں میں ان کو ایڈریس کروں گا. یہاں پہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں جیسے انلیگل امیگرینٹس کا انہوں نے کہا ہے, پھر ڈرگس کے بڑے ایشو ہیں, پھر میکسیکو کے جو بارڈرز جو کارٹلز ہیں وہ یہ بات الگ ہے کہ کارٹلز کو سیاہی خود وہ ان کی پیرول پہ ہیں, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن انہوں نے جو کہا اپنے الیکشن کیمپین کے اندر تقریباً اس کا اظہار انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے اندر کر دیا, انہوں نے میسج دے دیا. بالکل صحیح. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو جتنے بھی آرڈر پاس کر دیے, اب ترجیحات میں نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں کہا کہ بڑے چیلنجز ہیں. مشرق وسطیٰ ہو گیا, روس یوکرین کے حوالے سے آپ نے کہہ دیا کہ فنڈنگ ان کی روک دی اور اس کو یہ ہوگا اور وہ فوکس کرے گا امریکہ کی عوام کو. لیکن اگر جنوبی ایشیا کی بات کریں تو بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہوں گے معاشی طور پر, معیشت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ایک بڑا وہ ہے, بھارت خریدار بھی ہے اس کا. تو وہ بھارت کے ساتھ دوسری طرف چائنا ہے, چائنا اور امریکہ کے جو کلیش ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے, اور بھارت اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بیسیکلی انہوں نے سگنل تو سب سے پہلے انہوں نے دنیا کے جو پہلے لیڈر تھے ان کو فون کھٹکایا, انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو, بالکل پریزیڈنٹ جی کو کیا, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اگلے دن وال اسٹریٹ جرنل پہ یہ خبر آئی کہ وہ سب سے پہلے چین کا دورہ کریں گے. تو یہاں پہ بھی آپ کو ترجیحات نظر آ رہی ہے کہ وہ چائنا کی طرف اس کا ٹھیک ہو گیا. میننگ کہ ہی وانٹس بزنس. انہوں نے کہا نا کہ میں ٹیرفس کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بیسیکلی وہ جو 80s میں جو مینوفیکچرنگ کا امریکہ ایک ہب ہوا کرتا تھا, اس کے بعد چائنا نے جب اپنی مارکیٹ کھول دی ہے, جو ان کے سیکنڈ جو لیڈر ہے ماؤ کے بعد جو عظیم لیڈر ہیں وہ ڈینگ جاؤپنگ ہے, انہوں نے چین کو دنیا کے لیے کھول دیا ہے اسپیشل اکنامک زونز. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں لیبر سستا, مطلب آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان کی مائیگریشن شروع ہو گئی اور وہ چائنا آ گئی. بالکل اس سے کھرپتی تو بن گئے لوگ, ایلن مسک پیدا ہو گئے ہیں, جیف بیزوز پیدا ہو گئے ہیں, یہ مارک زوکربرگ پیدا ہو گئے, لیکن ساری جو جابز ہیں اس کے بینیفیشری کون بنے؟ چائنیز بنے. ٹھیک ہو گیا, ٹیکنالوجی انہوں نے وہاں لے گئے, ٹرانسفر کر دیا. یہ ایپل جو کمپنی ہے, ایپل نے چائنیز جو کہتے ہیں نا ان کو وہاں اسکلڈ ورکرز ہیں, سمجھ لیں کہ چائنی جو اسکلڈ ورکر جو آج آپ جس پہ چائنا نمبر 1 بننے جا رہا ہے, ان کی ٹریننگ امریکنز نے کی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ نے چائنا کو بنایا. آج ایک الگ صورتحال ہے, یہ پاور گریٹ پاور رائیولریز ہے وہ تو چلتے, لیکن یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ چین کو بنانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ امریکہ اور جاپان ہے. اچھا, تو یہ انشاءاللہ یہ کبھی اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. تو انہوں نے اپنا جو میسج دے دیا ہے اس کے اندر انڈیا اور پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دو پہلے فون کیا, اگلے دن خبر چلائی کہ وہ پہلے دورہ. اس کے بعد ان کی جو انہوں نے پھر کہا کہ میں اس دوران انہوں نے کہا کہ میں صدر پوٹن سے بات کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 ممالک کے نام لیے, ایک چین اور ایک رشیا. تو اس جو آپ سمجھ لیں کہ اس چیس کے گیم کے اندر فی الحال اس کے اندر انہوں نے انڈیا کا کہیں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ بھارت, پاکستان تو خیر کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نا, نہیں ہم کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, لیکن بھارت جو ہے
میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ بھارت کو جو ہے وہ دیکھے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کیونکہ ہم ان کے مووز کو دیکھتے ہیں، جیسے ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کیا، اور اس کے بعد جو الف اٹھانے سے 2-3 دن پہلے صدر شی سے بات کی، اس کے بعد پھر انہوں نے صدر پوٹن کو کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کہ وہ پہلا دورہ وہ کسی یورپی ممالک نہیں جا رہے، کسی نیٹو ملک کی طرف نہیں جا رہے، کسی عرب ملک میں نہیں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں چائنا. تو اس سے آپ سگنل لگا سکتے ہیں. سگنل کیا دے رہے ہیں اس کو، اگر ڈیکوڈ ہم نے یہی ڈیکوڈ کیا بالکل، تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لاسٹ میں نا ایک آن دی لائٹر موڈ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو اسپیچ تھی اس میں ایک بات کی کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو وہ فوج کے اندر، کیونکہ بائیڈن دور میں بھرتی ہوئے، پھر سپورٹس ٹیموں کے اندر ادر بیوروکریٹس جو ہیں ان کے آفس کے اندر ان کو جو جابز ملی ٹرانسجینڈر کو، تو اس نے ایک جو بڑی بات کی نا اپنی اسپیچ میں، وہ اس نے کہا کہ جی میں اب ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ الگ کروں گا. بالکل. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ پھر ریچرڈ گرینل کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے وہ پھر ناراض ہوں گے. ریچرڈ گرینل جو ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک اس سے آپ کے اس کے جو بھی اس کا ٹلٹ جس بھی طرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پاورفل ایک فگر ہے اور ایک ایسا بندہ ہے جو کام کرنا جانتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں. اب کیا کہیں پی ٹی آئی والوں کا، ہمارے دوست ہو گیا. تو اس سے آگے ہم پھر کسی جینڈر کی طرف ہم جائیں گے. وہ صرف جینڈر کے اس میں نہیں آتے ہیں، لیکن چلے وہ ایک ٹھیک ہے، میں نے ایک لائٹر موڈ میں نے بالکل ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ. ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی جو ہم ویڈیو کریں گے اس میں ہم بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے حوالے سے، وہ کیا بات کی اور اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. اس پہ جو ہے اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.